بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، اس وقت دنیا میں 10 راز ایسے ہیں انسان جن کی وجوہات یا پس منظر تک نہیں پہنچ سکا۔ ان 10 رازوں میں سے ایک راز افواہ ہے۔ انسان آج تک یہ نہ جان سکا کہ افواہ کہاں سے جنم لیتی ہے، یہ کس کس راستے اور کس کس ذریعے سے اور کس کس طریقے سے وائرل ہو جاتی ہے اور لوگ اس پر یقین کیوں کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جب سے کرونا وائرس کی وبا نے ساری دنیا کا نظام مفلوج کر رکھا ہے، تب سے سوشل میڈیا پر بھی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کرونا کی وجہ سے دفتر، کاروبار، مساجد، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بار بار یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا امام مہدی کے آنے کا زمانہ ہو چکا ہے؟ کیا ٹڈی دل قیامت کی نشانی ہے؟ اور حج کا نہ ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان افواہوں میں سے ایک افواہ سوشل میڈیا پر اس حدیث کی صورت میں چل رہی ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے، اور اس حدیث کو بیت اللہ کی موجودہ صورتحال پر پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرب قیامت حج کے بند ہونے کا واقعہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد ہوگا، اور موجودہ صورتحال پر اس حدیث کا اطلاق بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ پوچھی جا رہی ہے کہ کیا اس سال حج ہوگا کہ نہیں، کیونکہ سعودیہ کے حج و عمرہ کے وزیر نے کہا ہے کہ ابھی تک تمام حاجی اور ایئر لائنز حج کی تیاریاں روک دیں اور ٹکٹس کی بکنگ نہ کروائیں۔ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حج ہوگا کہ نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا دنیا میں آج سے پہلے کبھی طواف کعبہ رکا تھا، یا یہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں پہلا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے کعبے کا طواف رکا ہے؟ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج سے پہلے 39 مرتبہ طواف کعبہ یا حج مؤخر ہو چکا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے 865 عیسوی میں اسماعیل بن یوسف نے صفا مروہ کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجہ میں بہت سارے حاجی شہید ہو گئے، تو حکومت وقت کو اس وقت حج بند کرنا پڑا تھا۔ دوسری مرتبہ 930 عیسوی میں اسماعیلی فرقہ کے سردار ابو طاہر نے مکہ پر حملہ کر کے 30,000 حاجیوں کو شہید کر دیا تھا اور ان کی لاشوں کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس موقع پر یہ لوگ حجر اسود بھی اپنے ساتھ اٹھا کر بحرین لے گئے تھے، اور یوں کئی سالوں تک حج ادا نہ ہو سکا تھا۔ تیسرے موقع پر 983 عیسوی میں عباسی خلفاء اور فاطمی خلفاء کے درمیان جاری جنگوں کی وجہ سے مسلسل 8 سال تک، یعنی 983 سے لے کر 990 تک حج نہیں ہو سکا تھا۔ جو بھی حاجی حج کے لیے جاتے تھے، فاطمی خلفاء ان کو راستے میں پکڑ کر یا مار دیتے تھے یا لوٹ لیتے تھے، اور پھر 8 سالوں کے بعد 991 میں دوبارہ حج شروع ہو سکا تھا۔ چوتھی مرتبہ 1831 میں برصغیر پاک و ہند میں طاعون کی شدید وبا پھیلی تھی، اور جب یہاں کے مسلمان حج کے لیے مکہ پہنچے تو یہ وبا ان کے ذریعے وہاں دیگر ممالک کے آئے ہوئے حاجیوں میں پھیل گئی، اور یوں حج سے پہلے ہی اس وبا سے آدھے سے زائد حاجی فوت ہو گئے، اور اس ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت وقت کو مناسک حج روکنے پڑے تھے۔ اور پانچویں مرتبہ 1837 سے 1858 تک 20 سالوں میں سعودیہ میں وقتاً فوقتاً مختلف وبائیں جنم لیتی رہیں، اور اس وجہ سے ان 20 سالوں میں 7 مرتبہ مناسک حج مؤخر کرنا پڑے۔ پہلے 1837 میں طاعون پھیلا، جس کی وجہ سے 1840 تک مسلسل 3 سال حج نہ ہو سکا، اور پھر 1846 میں مکہ میں ہیضہ کی وبا پھوٹی، جس سے 15,000 افراد ہلاک ہوئے، جس کی وجہ سے پھر 3 سال تک حج مؤخر کرنا پڑا، اور پھر 1858 اور 1865 میں بھی حج ادا نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، اگر اس سال حج ادا نہیں ہوتا تو یہ اسلامی تاریخ میں 40واں واقعہ ہوگا کہ جب حج ادا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ حدیث کو اس لحاظ سے پیش کرنا بالکل غلط ہو رہا ہے کہ جس سال حج نہیں ہوگا وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔